آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا. آنے کے بعد کہتا محمد نبی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا پیغمبر ہوں. وہ یہودی کہتا میں نے سنا ہے آپ نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے. وہ یہودی کہتا ہے محمد میں نے آپ کی بہت تعریفیں سنی ہیں، آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ یہودی کہتا محمد اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو آپ کے نبوت کی نشانی کیا ہے؟ جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے وہ اپنے نبوت و رسالت کی کوئی نشانی پیش کرتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے یہودی سن، جو تو چاہے میں تجھے وہ دکھا سکتا ہوں. یہودی شش و پنج میں ڈوب گیا، کہتا جو میں چاہوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہودی جو تو چاہے میں تجھے وہ دکھا سکتا ہوں. اتنا کہا، کہنے کے بعد یہودی نے کہا محمد جو سامنے پیڑ دکھائی دے رہا ہے، یہ جو سامنے درخت دکھائی دے رہا ہے، اگر یہ پیڑ آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی دے دے تو میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے یہودی میں پیڑ کو بلاؤں یا جا کر کے تو خود کہہ دینا کہ پیڑ تجھے محمد نے بلایا ہے؟ یہودی نے کہا اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے. یہودی درخت کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد کہتا ہے اے پیڑ سن، تجھے محمد نے بلایا ہے جو اللہ کے پیغمبر ہیں. اتنا کہنا تھا درخت ہلنا شروع کر دیتا ہے، آگے ہلتا، پیچھے ہلتا، دائیں ہلتا، بائیں ہلتا، اپنی جڑوں کو اکھاڑتا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا. کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پیڑ نبوت و رسالت کی گواہی دے دیتا ہے. یہودی یہ منظر دیکھ کر کے شش و پنج میں ڈوبا ہوا ہے. آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ پیڑ ہے جس کے بلانے سے، یہ پیڑ ہے جس نبی کے بلانے سے پیڑ نے نبوت و رسالت کی گواہی دے دی ہے. یہودی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر جاتا ہے. گرنے کے بعد کہتا محمد میں مان گیا ہوں، یہ درخت ہے، ایک پیڑ ہے جو آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے رہا ہے. یا رسول اللہ آپ دیر نہ کیجیے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کر لیجیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودی کو کلمہ پڑھایا، داخل اسلام کیا. وہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مرتبہ ابو جہل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. آنے کے بعد کہتا تھا محمد نبی ہو. ابو جہل جانتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا. بار بار اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان لیے. آ کر کے کہتا محمد نبی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. میں نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر کے بھیجا. ابو جہل نے کہا محمد اگر تم نبی ہو تو میں اپنی مٹھی میں کوئی چیز لے کر کے آیا ہوں، آپ بتا دیجئے میری مٹھی میں کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کی، ارشاد فرماتے ہیں ابو جہل اتنا چھوٹا سا امتحان لینے آیا ہے تو پوچھنا چاہتا ہے کہ تیری مٹھی میں کیا ہے. ابو جہل نے کہا ہاں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل سن، میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ خود بتا دے کہ میں کون ہوں. ابو جہل نے کہا یہ تو بہت اچھا، میری مٹھی میں جو چیز ہے وہ خود بتا دے کہ آپ کون ہیں. میری مٹھی میں کیا ہے وہ خود بتا دے میں کون ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکریوں بتا دو میں کون ہوں. اتنا کہنا تھا، کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
कंकरियों ने नबूवत और रिसालत की गवाही दे दी है। अबू जहल शशोपंज में डूब जाता है, मुट्ठी को खोल के कंकरियों को फेंक देता है, फेंक करके कहता है कमबख्त कंकरियों सुनो, कब्जे में मेरे हो, मुट्ठी में मेरे हो, कब्जा मेरा है, फिर भी कलमा तुम मोहम्मद का पढ़ रही हो। इसीलिए कहने वाले ने कहा है ये भी मेरे नबी का मशहूर मोजिजा है, ये भी मेरे नबी का मशहूर मोजिजा है, हाथों में अबू जहल के बेजान बोलता है। ये शान है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इशारा कर देते थे तो कंकर पत्थर भी कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया करते थे। शजरो हजर भी आपकी नबूवत और रिसालत की गवाही दे दिया करते थे। ये शान है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। इसलिए इस्लामी भाइयों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार अपने दिल में बसा लो। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी शाद रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आबाद हो जाओगे। इसलिए कि नबी की मोहब्बत आयन ईमान है। कहने वाले ने कहा है जान है इश्क मुस्तफा, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों।